ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے، آپ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی چیزوں کو محفوظ رکھا، وہ ہمیں سیرت کے مطالعے میں آتا چلا جائے گا، معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جو ہے تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے اور نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تک کہیں رکیں گے، پھر اگلی مجلس میں پھر آگے انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ یہ سلسلہ طویل بھی ہے، سلسلہ وار بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج جو بات شروع کرنی ہے اس سے پہلے ایک اور بات کرنی ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے معاملات آ رہے ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں، کچھ بری باتیں بھی آ رہی ہیں، کچھ صحیح باتوں کو غلط جگہ پہ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں بیت اللہ شریف کا حج جو ہے وہ رک جائے گا، موقوف ہو جائے گا یا متروک ہو جائے گا۔ اب وہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہ اس زمانے کے لیے ہے جب یاجوج ماجوج آ چکے ہوں گے، فتنہ فساد ہوگا، وہ معاملہ اور ہے۔ وہ آخر زمانے کی قرب قیامت سے کچھ پہلے کی بات ہے، وہ آج کل کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ حدیث آج کے لیے نہیں، وہ آئندہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اب مختلف چیزوں کے علاج میں، بیماریوں کے علاج میں حرام حلال چیزوں کا بھی معاملہ شروع ہو گیا۔ کافر کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ موسیقی اور شراب یہ مسلمانوں میں عام کرے۔ کافر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، جوا چھوڑ سکتا ہے، سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، یہ دو چیزیں وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک موسیقی اور ایک شراب، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ تقریباً اپنی اس چاہت میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا۔ اب بہت ساری چیزیں علاج کے لیے آتی ہیں، اس میں جناب الکوہل کے معاملات آتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجس اور ناپاک چیزوں سے کبھی بھی انسان کو صحت نہیں ملتی۔ صحت اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کا انعام پاکیزہ ہوتا ہے، حلال ہوا کرتا ہے۔ تو صحت کے حصول کے لیے حرام چیزوں کا استعمال، فرماتے ہیں کہ وقتی طور پر تو ضرور ایسا ہے کہ آپ کو کچھ نفع محسوس ہو جائے یا اس کا نقصان نظر نہ آئے، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہرحال نقصان ہی کے ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر کسی ایک چیز میں وقتی فائدہ مل بھی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس دوسری چیزوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں شراب اپنے علاج کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اب یہ علاج نہیں رہا، اب یہ شفا نہیں رہی، اب یہ خود بیماری بن گئی۔ تو اس قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں جو واقعی حرام ہیں، جن کا معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، ان سے علاج کرنا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی فائدہ ہو، اور وقتی طور پر ممکن ہے کہ اس کا نقصان ظاہر نہ ہو، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آخر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو روحانی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، گناہوں میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، بے حیائی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کرنی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے سلسلے کو لے کے۔ پچھلی مرتبہ ذکر ہوا بیت اللہ شریف کی تعمیر کا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر جب کیا تو دو پتھر بھی تھے، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم تو لفٹ کا کام دیتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو جاتے، جتنا اونچا جانا ہوتا آپ کی چاہت ہوتی وہ اتنا اونچا چلا جاتا، واپس آ جاتا۔ آج کل یہ چیزیں سمجھنا آسان ہے، ایلیویٹرز جو ہیں بہت عام ہو چکے ہیں، تو یہ وہ کام دیا کرتا تھا۔ ایک دوسرا پتھر تھا حجر اسود، جو اس لیے نصب کیا گیا، لگایا گیا کہ یہاں سے مطاف میں طواف کو شروع کیا جا سکے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے، جو سب سے بڑا شرف ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ نماز پڑھنے کی جگہ اللہ نے اس کو قرآن میں قرار دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری اس بات کو قبول کیا اور میری اس خواہش کو پورا کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد قرآن مجید اتارا۔ تو ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسرا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہیں، جنت کے قیمتی پتھروں میں سے پتھر ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی چمک اور نورانیت کو ختم نہ کیا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان سارا جو عالم ہے، ساری دنیا روشن ہو جاتی۔ پھر مقام ابراہیم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، یہاں جو انسان دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو واضح نشانی قرار دیا، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ پتھر کے اندر اتنے واضح نشان کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی قدرت۔ ایک صحابی ہیں جہم ابن حذیفہ، یہ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی بیت اللہ شریف کی، اس میں بھی شریک تھے، اور بہت بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اس میں بھی شریک تھے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ مقام ابراہیم میں جو نقش پا ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہوں۔ تو یہ مشابہت بھی نبی علیہ السلام کو میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اس مبارک پتھر کا تحفظ، اس کا باقی رہنا، یہ خود ایک عجیب جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ معجزہ سمجھ لیجئے، کرامت سمجھ لیجئے، اس طرح سے مطلب ایک عجیب ایک اس کی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام میں تقریباً 4000 سال کا فرق تقریباً، اور ان 4000 سالوں میں اس کی حفاظت کے لیے کوئی خاص انتظام بھی نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک 1440 سال گزر گئے، اب تو کچھ عرصے سے اس کی حفاظت کا انتظام ہے اور وہ ایک قبہ بنا کے اس کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے لاہور کے ایک بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بیت اللہ شریف گئے تو مقام ابراہیم میں انہوں نے آب زمزم ڈال کر، اس پتھر میں آب زمزم ڈال کر وہ پیا، اور لوگ ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ تو اس کی حفاظت کا کوئی ظاہری نسب، کوئی چوکیدار کھڑا ہے یا حکومت کی طرف سے نظم، ایسا کچھ نہ تھا، یہ قدرت کے محفوظ ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ کہتے ہیں نا جسے خدا رکھے اسے کون چکے، تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کتنے ہی سیلاب، بڑے بڑے سیلاب آئے، بڑے بڑے حادثے ہوئے، یہ محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایسا سیلاب آیا کہ یہ بہہ کے نکل گیا، پھر جب پانی اترا، جگہ خشک ہوئی تو پھر تلاش سے یہ مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر اس کو دوبارہ اس جگہ پہ نصب کیا جہاں وہ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص، اس کا نام تھا جریج، یہودی تھا یا عیسائی، اس نے کسی طریقے سے آ کر بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم کو چوری کر لیا، اس پتھر کو۔ اب چھپا کے لے جانے لگا، اس کی خواہش یہ تھی کہ روم کے بادشاہ کو جا کے دے تاکہ وہاں سے انعام و اکرام پائے اور اس کو کچھ مال ملے، عزت ملے۔ جیسے ہی قریش کو پتہ لگا، اہل مکہ کو پتہ لگا، جیسے ہی اہل مکہ کو پتہ لگا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ غائب ہو چکا، تو فوری طور پر اس کی تلاش پورے مکہ میں شروع کی گئی اور جریج کے پاس سے مل گیا، وہ حاصل کر کے جریج کے قتل کر دیا گیا اس جرم کی پاداش میں۔ یہ مقام ابراہیم کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی عجیب و غریب بات بتا دوں کہ رہنے دوں؟ چلیں جی بتا دیتے ہیں جی۔ قریش مکہ 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ یہ تو پتھر کے بھی خدا بناتے تھے، لکڑی کے بھی خدا بناتے تھے، سفر میں جاتے تو آٹے کا خدا بنا لیتے۔ ایک دفعہ ایک قریش کا بندہ سفر پہ جا رہا تھا تو سفر میں جاتے ہوئے بت رکھ لیا کرتے تھے۔ اب اللہ کی شان بھول گیا اس دن بت رکھنا۔ اب چلتے چلتے اس کو اپنے خدا کی یاد آئی، بیگ کھولا تو خدا نہیں ملا۔ اب کیا کروں، آٹا تھا، اسی آٹے کا خدا بنا لیا، اسی آٹے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب تھوڑا اور وقت گزرا، سفر بھی تھا، اس کو بھوک لگی، اب اپنا جو سامان تھا دیکھا
تو اس میں آٹے کا تو خدا بن گیا تھا اور باقی کھانے پینے کی چیز اور تھی کوئی نہیں، اب کیا کروں، بھوک زیادہ ستائی، اپنے خدا کو ہی کھا گیا۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں جھوٹے خدا تھے، جہاں پہ لکڑی کے خدا، پتھر کے خدا، چھوٹے خدا، موٹے خدا، سارے کے سارے جھوٹے خدا، اس معاشرے کے اندر ان دونوں پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے بت بننے سے محفوظ رکھا، عبادت ان کی نہیں ہوئی۔ قریش مکہ نے ہر طرح کی تعظیم کر لی پتھروں کی، لیکن اللہ رب العزت نے حجر اسود کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام ابراہیم والے پتھر کو ہر طرح کی عبادت سے محفوظ رکھا۔ ہاں، اس کی تعظیم ہمیشہ سے تھی، ان کے دلوں میں بھی تھی، آج ہمارے دلوں میں الحمدللہ ہے، لیکن اس کی عبادت انہوں نے نہیں کی، اس کو خدا نہیں بنایا۔ آپ سمجھ گئے نا جی پوائنٹ؟ تو بہت ہی مقام، یعنی کہ بہت ہی بہترین یہ فضیلت والی چیز ہے، جنت سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اب ہم لوگ جو مقام ابراہیم پر جاتے ہیں، آج تو بند ہے، اللہ تعالیٰ کھول دے اس کو امت کے لیے، ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے بند ہے۔ ہمارے وہ گناہ کیا ہیں؟ ہمارے گناہ یہ ہیں کہ کرونا وائرس تو ایک عذاب الہی کا سبب بن کر آ رہا ہے، اصل میں ہماری ناقدری ہے۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ جملہ یاد رکھیے گا کہ جب مسلمان عبادت کر سکتے ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، تب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ وہ حالات لے آتے ہیں کہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے بیت اللہ کی ناقدری خوب کی، مواجہ شریف کی ناقدری خوب کی، قرآن و حدیث اور دینی مدارس کی ناقدری ہم نے خوب کی ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور اس طرف ہم نہیں آ رہے۔ ہماری عقل ہی بدل گئی، سوچ ہی بدل گئی۔ پہلے زمانوں میں اگر یہ کرونا وائرس آج سے 100 سال پہلے آیا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہمارے دادا پردادا کیا کرتے؟ آج سے 60 سال پہلے آیا ہوتا وہ کیا کرتے؟ خود سوچیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں خود سوچیں۔ ہر شخص فکر کرے، غور کرے۔ تو ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی، جدھر ہم جا نہیں رہے۔ تو بہرحال مقام ابراہیم پر جانے کا جو ادب اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب جہاں آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ لی جائے، یہ نماز کی جگہ ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، یہ سب چیزیں منع ہیں، باقاعدہ صحابہ نے بھی اس سے منع کیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے احتیاط ہی رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ مقام ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب اگلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کرنی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، نشر الطیب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب، کہ اس کتاب کا نام ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جب شروع کی تھی اس زمانے میں ان کے علاقے میں، ان کا علاقہ تھانہ بھون چھوڑ دے، دائیں بائیں ہر طرف طاعون اور وبائی امراض تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنے دنوں میں اس کا کام کرتا رہا، ہمارے علاقے میں طاعون اور اس قسم کی کوئی وبا نہیں آئی اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آپ کی حمد و تعریف بیان کرنا اور اس کتاب کی تالیف تھی۔ اور اپنے اس میں تفصیلات میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ علماء امت کا ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا کہ جب بھی کوئی طاعون، زلزلہ، پریشانی، تشویش اور حالات تکلیف کے آتے تو وہ بخاری شریف کا ختم کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، نعت اور مدح بیان کرتے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ حصن حسین جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کی تالیف، اور ایک قصیدہ جو ہے اس قصیدہ بردہ شریف کی تالیف ہی یہی ہے کہ صاحب قصیدہ کو فالج کا مرض ہو گیا اور بڑے علاج کیے، کوئی علاج کارگر نہ ہوا، کوئی دوائی نہ ٹھہری، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی معاملہ نہ بنا۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، قصیدہ بردہ شریف لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شفا عطا فرما دی۔ تو ہمارے بڑوں کا تو یہ طریقہ تھا، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے شفا حاصل کرنے کا۔ ہم تو روحانیت اور ان چیزوں کو بھول گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نشر الطیب کا کام کرتا رہا ہمارے علاقے میں طاعون نہیں آیا، جبکہ ارد گرد 7 مہینے تک یا اس سے زیادہ تک رہا، ہمیں پریشانی نہ ہوئی۔ اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اس کا بطریق سنت
مشغلہ ہوگا، انشاءاللہ ہر قسم کا امن اور سکون میسر ہوگا۔ آگے ہر شخص کا اپنا اعتقاد ہے۔ فرماتے ہیں جہاں بھی اس کتاب کو، نشر الطیب کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے محبت کو زندگیوں میں لایا جائے، اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، آفات سے محفوظ رکھے۔ اور ہم نے ان چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا۔ من حیث القوم، ہم سارے کام وہ کرنے لگے ہیں یا زیادہ کام وہ کرنے لگے ہیں جو کافر کر رہا ہے۔ بھئی ہم میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ موت تو سب کو آنی ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچا۔ کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس یا صحت ہی ہو، کوئی بیماری نہ ہو، موت تو آنی ہے۔ تو مومن کا کام ڈرنا نہیں ہے موت سے۔ جو ضروری احتیاط ہیں وہ ضرور کرے، لیکن اس کے اندر انتہائی مبالغہ اور ہر وقت پریشان رہنا یہ کوئی بات نہیں۔ بالفرض اگر کسی کو کرونا وائرس سے موت آ بھی گئی تو شہادت کی موت، بیمار ہو گیا تو گناہوں کی معافی۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا انتہائی ضروری۔ تو اب میں حصول برکت کے لیے اور تمام قسم کے شرور اور فتن سے بچنے کے لیے میں نشر الطیب میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بلکہ 2 حدیثیں سناتا ہوں، پھر ہم اپنے موضوع پہ چلیں گے۔ پہلی روایت انہوں نے لکھی ہے کہ مسند ابن عبد الرزاق میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ کائنات میں جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ نبی علیہ السلام کا نور تھا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ نور قدرت الہی سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سیر کرتا رہا جہاں اللہ کو منظور تھا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان۔ یہ ساری تفصیلات حدیث میں موجود۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور میں سے لوح کو، عرش کو اور قلم کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نور پیدا کیا۔ اور ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ فرمایا کہ میں اس وقت روح اور جسد کے درمیان، فرمایا کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جب مجھ سے میثاق نبوت لے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر پوری کر چکے تو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ انہوں نے مانگا یا اللہ آپ ان لوگوں میں سے ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہو، جو انہیں تیری آیات سنایا کرے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم کرے اور ان کا تزکیہ کرے، پاک کرے۔ یقیناً آپ بہت حکمت والے اور غلبے والے زبردست ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں ذکر ہے بشارت کے دینے کا۔ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آیا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا دیا تو دعا مانگی، کیا مانگا؟ یا اللہ مسجد تو بنا دی، اب امام بھیج دیجئے۔ اللہ مدرسہ تو بنا دیا، اللہ دین سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ اللہ تیرا گھر تو بنا دیا، اب رات کی تنہائیوں میں مناجات کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ یا یوں کہہ لیجئے جب گھر بن گیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ
میں تجھ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اے اللہ میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو تیری بادشاہت میں بھی ایک ہی ہے، تیری شہنشاہی میں بھی ایک ہی ہے، تیرے خزانوں میں بھی ایک ہی ہے۔ ابراہیم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر آگے اس کے جو اسباب بنے وہ کیا بنے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرے اور اسماعیل علیہ السلام وہاں ٹھہرے اپنی والدہ کے ساتھ۔ یہ جب بڑے ہو گئے تو ان کی شادی قبیلہ جرہم میں ہو گئی۔ اماں ہاجر، پچھلی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ اماں ہاجرہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اس پانی سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی ہمارا، ملکیت ہماری، استعمال تم کر لو۔ وہ قبیلہ آ گیا، آباد ہو گیا، رہنے لگا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اسی قبیلے بنو جرہم، وہ آپ کے سسرال والے بنے، ماموں بھی تھے وہ اور آپ کے سسرال والے بھی تھے۔ اللہ کی شان، جب یہ رشتہ داریاں بن گئی تو ان کی اولادوں کے ماموں بن گئے، اسماعیل علیہ السلام کی، بنو اسماعیل کے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے یہاں۔ ایک مرتبہ آئے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، گھر میں آئے تو ان کی بہو تھی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، سلام دعا ہوئی، انہوں نے اندر بٹھایا، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بھئی وہ تو گئے ہوئے ہیں شکار کے لیے، آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کا انتظار کر سکوں، مجھے تو جانا ہے، جتنا حکم ملا ہے، جتنا وقت ملا ہے بس اتنا ہی میں لے کر آیا ہوں، مجھے تو جانا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہی بہو سے پوچھا، بہو پہچانتی نہیں تھی آپ کو، پوچھا کہ کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس بہو نے کہا بڑی تنگی ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، بڑی تنگیاں ہیں، کھانے پینے کو کبھی مل جاتا ہے نہیں تو بڑی پریشانیوں میں وقت گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی ساری باتیں سنی، ساری کیفیت کو دیکھا، تو پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو بھئی، جب اسماعیل آئیں تو میرا پیغام دینا، میرا سلام دینا، اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو، کہ میرا سلام دینا اور پیغام یہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو۔ وہ چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جو اپنے وقت پہ رات کے وقت جو بھی وقت ہوگا تشریف لائے تو محسوس کر لیا کہ کوئی آیا تھا، پوچھا بھی کون آئے تھے؟ انہوں نے کہا اس طرح ایک بڑی عمر کے صاحب تھے۔ کہا تو میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کہا اچھا، وہ آپ کو سلام بھی کہہ گئے اور پیغام بھی دے گئے۔ تو جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی، فرمایا کہ دیکھو وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں۔ انہوں نے طلاق دے دی، کام مکمل ہو گیا یہ والا۔ پھر ایک اور شادی کر لی، قبیلہ بنو جرہم میں ایک اور شادی کر لی۔ دوسری شادی ان کی ہوئی اسی قبیلے کے سردار مواز کی بیٹی سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا کسی اور وقت میں پھر کبھی آنا ہوا۔ اللہ کی شان، حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر موجود نہیں، گھر میں بہو موجود، اب دوسری بیوی تھی۔ اندر آئے، سلام دعا ہوئی، پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ بھئی وہ تو شکار وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے، شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر پہ نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی گزر بسر کیسی ہے، کیا حالات ہیں، کیسا گزر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ، جب مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، یہ جاتے ہیں شکار کر کے لاتے ہیں اور ہم کھاتے بھی ہیں، اور اتنے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، راتوں کو اللہ کی یاد میں آنے والے ہیں، اور اپنے شوہر کی خوب تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جب وہ آ جائیں، میرے پاس تو وقت تھوڑا ہے، مجھے جانا ہے، جب آ جائیں ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے چوکھٹ کی خوب حفاظت کریں۔ یہ پیغام دے کے وہ چلے گئے۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام جب شام کو واپس آئے تو پھر انہوں نے پہچان لیا کہ بھئی کوئی آیا تھا۔ پوچھا بھئی کون آیا تھا؟ کہا اس طرح کے کوئی بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ تو میرے والد ہیں۔ تو کچھ کہا انہوں نے، کہا آپ کو سلام بھی دیا ہے، پیغام بھی دیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ کہنے لگے کہ میرے والد تھے اور مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اس قدردان بیوی کی قدر کر لینا، اس قدردان بیوی کی قدر کر لینا۔ اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے معاملہ چل رہا ہے نا،
کہ اس عورت نے اس نور نبوت کو اپنے اندر لینا تھا اور آگے نسل چلنی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا کہ ناشکری کی وجہ سے ایک عورت ایک نبی کی بہو اور ایک نبی کی بیوی بن کے بھی محروم رہ گئی صرف ناشکری کی وجہ سے، اور دوسری عورت اپنے شکر کی وجہ سے اس نے شوہر کے مال کو نہیں دیکھا، نیکی تقوی کو دیکھا، اخلاق اور کردار کو دیکھا، ادھر نظر رہی، اور اللہ رب العزت نے کیسی مہربانی فرمائی کہ وہ اس مبارک سلسلے کی کڑی بن گئیں کہ جس سلسلے میں کبھی زنا نہیں آیا، جس سلسلے میں کبھی بری چیز نہیں آئی۔ آگے جو میں روایت پڑھوں گا آپ کو یہ بات سمجھ میں پھر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کچھ عورتیں بھی یہ بات سن لیں اور انہیں بھی سمجھ آ جائے۔ اب نبی علیہ السلام کو بھی آج ہم شروع کر سکتے تھے آپ کا ذکر، لیکن یہ نبی علیہ السلام ہی کا ذکر ہے کہ آپ کی نسب کا ذکر کرنا ہے نبی علیہ السلام کے ذکر ہی میں شامل ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور شوق ہونا چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ایسی چیزیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی وہ ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جلدی سے شروع کر دیں اور نبی علیہ السلام کی بات ہمیں پتہ لگے پیدائش۔ دیکھیں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم روز سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو روز نہیں ہوا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان کے نبی تمہارے پاس آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب نسب تم سب میں سب سے افضل اور بہتر ہوں، اور فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والد عبداللہ اور میری والدہ آمنہ تک کہیں زنا نہیں آیا، سب نکاح ہی نکاح ہے۔ کتنا اللہ پاک نے کیسے اس کو ہزاروں سال اس چیز کو محفوظ رکھا۔ اور کچھ آیا نہیں آیا وہ الگ بات ہے، بے حیائی دور دور تک نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بی بی آمنہ تک اور حضرت عبداللہ تک کہیں اس قسم کا کوئی خطرہ بیچ میں نہیں آیا۔ اسی طرح پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں بھی قرآن میں حدیث کے اندر آتا ہے، ابن منذر نے روایت کی ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اور امی عائشہ کے بارے میں جب منافقین نے تہمت لگائی تھی تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، ارے جیسے ہی تم نے یہ بات سنی فوراً کیوں نہ کہہ دیا کہ بہتان عظیم ہے۔ کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا نہیں کیا، اور کس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنی بھی مستورات عورتیں گزری، مرد آئے، کوئی بھی اس میں ایسا نہیں تھا جو بے حیا تھا، سب کے سب کردار والے تھے اور کہیں بھی زنا نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، لوگوں نے ان کو بہت کچھ کہا لیکن کسی نے ان کو زانی ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن یہ لفظ نہیں کوئی بول سکا سوائے یہود کے کہ انہوں نے حضرت مریم کے بارے میں کوئی بات کر دی تھی۔ جیسے ہی کوئی بات کی تو قرآن مجید نے فوری طور پر پوری وضاحت بیان کی اور ان کی اس بات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ اور یہود کے اوپر جا بجا قرآن نے لعنت کی ہے کھلی کہ انہوں نے ایسا جرم کیا۔ اور بھی بہت سارے جرم تھے، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا کہ ایک نبی کی والدہ کو بہتان لگانا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جرم بہت ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا اور بے حیائی کے بہتان لگانا اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، الامان والحفیظ۔ آخرت کی تباہی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی پاک دامن کے اوپر اس طرح کا بہتان لگاتے ہیں۔ قیصر روم ابو سفیان جب نبی علیہ السلام جب قیصر روم کے پاس گئے تو قیصر روم نے بھی پوچھا تھا، نجاشی کے پاس ایک مرتبہ ابو سفیان کا جانا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے۔
تو نجاشی نے پوچھا کہ وہ نسب میں کیسے والے ہیں؟ تو ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ حسب، نسب اور خاندانی شرافت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی نبی ہونے کی ایک علامت ہے کہ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان سے ہی ہوتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ عدنان تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہیں تک پڑھا، اس سے آگے آپ نے نہیں پڑھا۔ سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان۔ یہاں تک تو وہ حسب نسب ہے جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا۔ جب بھی نبی علیہ السلام اپنا حسب بتاتے یہیں تک بتاتے۔ تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک تو بخاری شریف میں لکھا ہے، لیکن اپنی جامع میں اپنی تاریخ میں امام بخاری نے جو تاریخ کی کتاب لکھی اس میں اسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی نسب کو لکھا۔ بہرحال یہ والد کی طرف سے تھا، اور والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ یہ ہے محمد ابن آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ۔ کلاب پر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور پیچھے پھر آگے ایک ہی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سے اور والدہ سے یہ چند پیچھے پشتوں کے بعد جا کے ایک ہو جاتے ہیں اور پیچھے سلسلہ ایک ہی ہے۔ اور ہم کچھ نہ کچھ آباء و اجداد کا ذکر انشاءاللہ کریں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں مزہ ہی دیں گی۔ جس چیز کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عدنان قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم اوپر سے ابھی تک جو حجرہ نسب بیان ہوا وہ معاد ابن عدنان تک ہوا۔ اب ہم عدنان سے نیچے آئیں گے اور آتے آتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک آئیں گے۔ اب جتنا وقت آج ہوگا، باقی یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عدنان، معاد، ربیعہ، خزیمہ، اسدیہ یہ سارے کے سارے ملت ابراہیم پر تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ تو عدنان کے بیٹے تھے معاد کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بہادر اور جنگجو تھے، اور ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزاری اور ہر لڑائی میں کامیاب رہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے معاد ابن عدنان کے بارے میں لکھا ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر سے حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کرو کہ ہم نے بخت نصر کو عرب کے اوپر مسلط کر دیا، اور آپ معاد ابن عدنان کو اپنی سواری پر سوار کر لیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور وجہ یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے پیغمبر کو کہ میں معاد کی صلب سے ان کی نسلوں میں آگے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس پر میں پیغمبروں کے سلسلے کو مکمل کروں گا۔ تو معاد ابن عدنان کا نسب اس لیے بھی بہت معروف۔ اب یہ معاد کے بیٹے تھے نزار کا مطلب ہے قلیل کے۔ قلیل کا نام یہ نزار کیوں رکھا گیا، قلیل نام کیوں رکھا گیا؟ تو اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزار چونکہ اپنے زمانے کے یکتا تھے، ان کی مثال ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے ان کا نام نزار یعنی قلیل رکھ دیا۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ ابھی تو نبی علیہ السلام کے آنے میں بہت عرصہ پڑا تھا، لیکن ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ باپ نے جب یہ دیکھا، یعنی معاد نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ایک خوب دعوت کی، اور دعوت خوب بڑی پرتکلف بڑی مزیدار کی، اور کہنے لگے یہ سب کچھ اس مولود کے حق میں تو بڑا قلیل ہے، اس کی شان تو اس سے بھی بڑی ہے، اس لیے نام قلیل رکھا گیا۔ نزار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ عاقل اور دانش مند تھے، اور مدینہ منورہ کے قریب ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ اب نزار کے بیٹے ہیں مضر۔ ان مضر کے معنی ہیں ترش کے، ترشی اور دہی، یہ آپ کو پسند تھی اسی لیے وہ نام آپ کا بن گیا۔ یہ بڑے حکیم اور دانا تھے، مضر جو تھے، نزار کے بیٹے مضر بڑے حکیم تھے، ان کی حکمت کے کافی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے، فرماتے ہیں
جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، جو شر کو بوئے گا، جو گناہ کا بیج ڈالے گا وہ شرمندہ ہوگا، جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو، یعنی نیکی کا کام جلدی کر لینا چاہیے۔ اور پتہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور خواہشات نفس سے بچائے رکھو۔ بہت اچھا خوش الحان تھے، زبان بہت اچھی تھی، کوئی بھی چیز پڑھتے تو بہت اچھی پڑھتے تھے۔ چلتے وقت اونٹوں پر حدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے۔ عرب کیونکہ ریگستان تھا، لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے نا عربی لوگ حدی پڑھتے ہیں۔ جب حدی پڑھتے ہیں تو اونٹ جو ہیں وہ ترنگ میں آ کے اور اپنے اس مزے میں آ کے خوب تیز دوڑتے، سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کی ایجاد تھی، یہ مضر کی ایجاد تھی۔ ان کے بیٹے ہیں الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام۔ بیت اللہ کی طرف حدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر نے ہی جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس ابن مضر اپنی صلب یعنی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے مدرکہ، اور انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا ہے، بلندیوں کو پایا، اس لیے ان کا نام مدرکہ بن گیا۔ اچھا، ان کے بیٹے تھے خزیمہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر ان کا انتقال ہوا۔ خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ۔ میں عرب کے اندر خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ، عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، دور دراز سے لوگ۔ ان کے بیٹے تھے مالک، یہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور ان کے بیٹے تھے فہر، ان کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے فہر کہا، بعض لوگوں نے قریش کہا۔ تو فہر ابن مالک، قریش ان کا لقب تھا۔ جو قبیلہ قریش ہے وہ ان کی نسبت سے پھر آگے مشہور ہوا۔ فہر ابن مالک ان کا لقب تھا قریش۔ قریش کیوں؟ قریش کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے، کوئی جانور اس پر غالب آ ہی نہیں سکتا، وہ جسے چاہتا ہے کھا لیتا ہے، کوئی اس کو کھا نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح قریش جو تھے پورے عرب کے اندر، وہ جو قبیلہ قریش ہے وہ پورے عرب کے اندر اسی کی مانند تھا کہ تمام قبیلوں میں سب سے بڑا اور قوت والا تھا، اس لیے وہ قریش کہلائے۔ اب یہ فہر ابن مالک جن کا لقب قریش تھا، ان کے بیٹے تھے کعب۔ سب سے پہلے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب ابن لوئی نے جاری کیا، کعب نے جاری کیا۔ یہ کہتے تھے کاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوتا تو پوری ان کی مدد کرتا، جبکہ قریش ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یعنی آباء و اجداد کے اندر بھی یہ علم کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ اب کعب کے بیٹے تھے مرہ۔ مرہ کے معنی تلخی کے ہیں۔ عرب لوگ جو بہت ہی بہادر ہوتا تھا نا، بہت زیادہ بہادر، اس کو مرہ کہتے تھے کہ دشمنوں کے لیے بڑا تلخ ہے، کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بڑا تلخ ہے، دشمن یہ گھونٹ لے ہی نہیں سکتے۔ اچھا، مرہ کے بیٹے تھے کلاب۔ کلاب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے حسب نسب ایک ہو جاتا ہے، کلاب سے اوپر جا کے ایک ہی ہے۔ تو مرہ کے بیٹے تھے کلاب۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ عرب لوگ یہ نام رکھتے تھے؟ کلاب کا مطلب تو جو ظاہری معنوں کا مطلب ہے وہ تو کتے کا، جانور کا ہے، اسی طرح وہ ایسے نام رکھتے تھے بھیڑیا، ذئب۔ تو پوچھا کہ بھئی کیوں رکھتے تھے؟ تو عرب نے جواب دیا کہ ہم یہ نام اس لیے رکھتے تھے کہ یہ لوگ دشمنوں کے لیے ایسے ثابت ہوتے تھے کہ جیسے بہت ہی خونخوار قسم کے، تو دشمن اس کی ہیبت سے ڈر جایا کرتے تھے، تو ہم دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ کلاب شکار کے بہت شوقین تھے اور شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کی نسبت یہ پڑ گئی۔ اب کلاب کے بیٹے تھے قصی۔ قصی انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے قریش کے متفرق قبائل کو جمع کیا، اور اس جمع کرنے کے عمل کو قصی کہتے ہیں، تو یہی ان کا نام بن گیا۔ ان سے پہلے قریش کے لوگ جو تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں، الگ الگ رہتے تھے۔ تو قصی نے ان سب کو مکہ کے دامن میں جگہ دی اور ان کو وہاں جمع کیا، اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان بنائے اور سب کو ایک جگہ آباد کیا، اس لیے ان کا نام قصی پڑا۔ قصی بڑے حکیم اور دانا تھے۔ یہ کہتے ہیں
کہ جو شخص کسی کمینے کی عزت کرے گا، اکرام کرے گا، وہ اس کے کمینے پن میں برابر کا شریک ہے۔ کمینے کی عزت کرنا، یہ کمینے اس کو بڑھانا اور اس کی عزت افزائی کرنا، کہتے تھے کہ یہ شریک ہے پورے کمینے پن میں۔ اور کہتے تھے جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے یہ محروم ہو کے رہے گا۔ مرتے وقت ہم نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شراب سے پرہیز کرنا وہ بدن کو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو خراب کرتی ہے۔ وقتی طور پہ قوت آتی ہے لیکن دماغ چلا جاتا ہے۔ شراب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے اوپر جو ہے نا کسی عورت نے قابو کیا، قبضہ کیا اور کہا دیکھو 3 میں سے کوئی ایک بات کر لو، ایک یہ چھوٹا بچہ ہے اسے قتل کر دو اور چلے جاؤ، یا میرے ساتھ تم گناہ کرو پھر تمہیں اجازت ہے تم جا سکتے ہو، تمہیں رہا کر دیں گے، یا پھر یہ کہ تم شراب کا پیالہ پی لو۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لو پھر تم باہر چلے جاؤ، یا اس کو قتل کر دو یا میرے ساتھ گناہ کرو یا شراب پی لو۔ اس اللہ کے بندے نے یہ دیکھا کہ کسی کو جان سے مار دینا بہت بڑا گناہ، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ بھی بہت بڑا گناہ، یہ تو چلو پینا ہی ہے نا، اس کو پی لیتے۔ اس نے وہ پی لی۔ اپنی سمجھ میں اس نے یہ سمجھا اس عورت نے 3 میں سے ایک گناہ کا کہا تھا کہ ایک کر کے جا سکتے ہو، اس نے کہا سب سے ہلکا یہی ہے، میں یہ پیوں گا چلا جاؤں گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں رہا ہو جاؤں گا۔ اب اس نے وہ پی لیا، پیتے ہی عقل خراب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے وہاں کلہاڑی عورت نے رکھی ہوئی تھی، اس کلہاڑی سے بچے کو قتل کیا اور اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے نشے کو، ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا ہے۔ عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع و فرما بردار تھے۔ قصی نے دارالندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور مشورے سے ہوتے تھے، نکاح، ازدواجی زندگی، جنگی مہمات، یہ ساری کسی چیزیں وہاں طے ہوا کرتی تھیں۔ جو قافلے روانہ ہوتے تو دارالندوہ سے ہوتے، واپس آتے تو دارالندوہ آتے، اور جتنے بھی مزید حجاج کے اور شہر کے کام ہوتے تھے یہیں طے کیے جاتے، گویا کہ دارالندوہ اس زمانے کی پارلیمنٹ بن گئی تھی۔ اور قصی نے کچھ چیزوں کو اور بھی طے کیا، وہ کیا؟ 10 کے قریب ایسے کام ہیں جو وہاں انہوں نے طے کیے۔ ایک تو بیت اللہ شریف کی خدمت، یہ کسی اور قبیلے کو دی، سقایت یہ بنو ہاشم کو دی، پانی پلانا، حجاج کو آب زمزم پلانا یہ مستقل ایک منصب تھا، یہ بنو ہاشم کو دیا۔ اسی طرح فقراء اور مساکین اور حجاج اور مسافروں کی مدد کرنا یہ ایک الگ شعبہ تھا، اس کی ذمہ داری الگ لوگوں کو دی گئی۔ اسی طرح عمارت، ایک شعبے کا نام تھا عمارت، مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کی حفاظت، تعمیر یہ ایک الگ جو ہے بنی ہاشم کو دی گئی۔ اسی طرح سفارت، 2 فریقوں میں آپس میں بات چیت کرنا یہ بنی عدی کو دی گئی، اور نبی علیہ السلام کے دور میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اسی طرح مشورہ کرنا تو حضرت یزید بن زمعہ ابن الاسود یہ مجلس شورا کے امیر تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسی طریقے سے مختلف اور بھی خدمات تھیں جو انہوں نے لوگوں کے اندر تقسیم کی اور اس کو تھوڑا بہت جیسے سویلائزڈ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے کیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کے بیٹے تھے عبد مناف۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ اصل میں نبی علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ کے آباء و اجداد میں جہاں کس کا بھی نام آتا ہے اپنی ظاہری وجاہت اور شبہات میں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جہاں جس کا نام آیا۔ اصل میں تو نور نبوت تھا نا جو آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا، اور یہ چلتے 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 یہ حضرت عبداللہ تک آیا اور پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو جہاں جہاں یہ نور نبوت جس پشت کے اندر بھی گیا وہ خوبصورت ہی رہا، سارے کے سارے۔ عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم۔ امام مالک فرماتے ہیں ان کا نام عامر تھا۔ مکہ میں قحط پڑا تو ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں، تو اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں۔ سرید بنانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کھانوں کا سردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے کھانوں میں سنت ڈشیں بھی پیدا کریں۔ ہم اٹیلین کھاتے ہیں، ہم چائنیز کھاتے ہیں، ہم اور کانٹیننٹل فوڈز کھاتے ہیں، اور ہم جناب اچار کھاتے ہیں تو شکار پوری، بریانی کھاتے ہیں تو جناب فلانی، اور وہ چیز کھاتے ہیں تو سہارنپوری، اور کوئی چیز کھاتے ہیں ہم حیدرآباد کی، تو چپلی کباب کھاتے ہیں ہم پشاور کے،
تو بہت ساری چیزیں مختلف شہروں کی مختلف علاقوں کی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو بھائی جب دنیا بھر کی ساری چیزیں ہم شوق سے کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذاؤں میں ان غذاؤں کو بھی شامل کریں کہ جن کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، ہم وہ بھی پیدا کریں۔ تو سرید کھانا بنا کے اس میں روٹیوں کو تھوڑا تھوڑا توڑ کے چورا بنا دیں، سرید بن گیا۔ یہ کھانوں کا سردار ہے، ہضم بھی جلدی ہوتا ہے، ڈائجسٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے میری ہی لکھی ہوئی ہے، گلدستہ سنت، 7 والیوم اس کے ابھی تک آ چکے۔ جو والیوم 1 ہے پہلا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں۔ آپ نے کیا کھایا، کن برتنوں میں کھایا، کن چیز کو آپ نے پسند کیا۔ ہم سویٹ ڈشز بھی کتنی کھاتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کی پسندیدہ سویٹ ڈشز بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ کتاب اگر ہمیں کہیں سے مل جائے اس کو ہم خرید لیں اور اپنے کھانوں میں سنت ڈشیں بھی تیار کریں۔ اور کئی میں نے لوگوں کو جو حلقہ احباب میں ہیں، جن کے ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، شادی ہال ہیں، کئیوں کو میں نے کہا ہے، ابھی تک کسی نے عمل کیا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگوں کی وساطت سے یہ جو میسج ٹی وی ہے، درس قرآن ہے، اور یہ عبدالسلام میڈیا، سارے بیٹھے میڈیا والے، عوام کے اوپر تو پابندی ہے، اب پتہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو آپ لوگوں کی وساطت سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنا جو آپ مینیو تیار کرتے ہیں، جو آپ اس میں کرتے ہیں کریں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن کچھ سنت ڈشیں بھی بنا لیں۔ ایک کارنر یہ بھی بنا دیں کہ یہ وہ غذائیں ہیں جو میرے آقا نے کھائیں تھیں، تو ہم پیشکش تو کر سکتے ہیں نا، یہ بھئی یہ وہ میٹھا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا تھا۔ کوشش تو ہو سکتی ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں کو اور آپ کی باتوں کو آگے لے کر آئیں، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہاشم بہت ہی سخی تھے، اور ایک بار نہیں بہت مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلایا، اور آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر آدمی کے لیے، وہ اجنبی ہوتا، جاننے والے ہوتا، مسافر ہوتا، قریب کا ہوتا، ہر ایک کو جو ہے آپ کھانا کھلاتے۔ اور غریب مسافروں کو آپ اونٹ اپنی طرف سے ہدیہ کیا کرتے تھے۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ اور یہود علماء، بنی اسرائیل کے علماء آپ کی اتنی عزت کرتے کہ آپ کے سامنے جھک جاتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور قبائل عرب آپ کی خاندانی وجاہت کی وجہ سے اور آپ کے چہرے کے اوپر نور نبوت کے رعب اور حزن کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل کے علماء اپنے علم کی بھی وجہ سے بار بار پیش کیا کرتے تھے کہ آپ ہماری بیٹیوں سے شادی کر لیں، ہم آپ کو داماد بنانا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قیصر روم اس نے خط لکھا کہ جناب آپ کے لیے میری بیٹی شہزادی حاضر ہے، آپ اس سے شادی کر لیجئے، تو آپ نے وہ بھی منع کر دیا۔ اصل یہ تھا کہ وہ نور نبوت ان کے ہاں چمک رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کا دور نبوت بھی اب بڑا قریب آ چکا تھا، کیونکہ ہاشم یہ پرزادہ ہیں۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام شیبہ تھا، تو عبد المطلب مشہور ہو گیا، اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو جتنا قریب آتے جا رہے تھے، پھر اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ابھی جو ہاشم تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کچھ بہت ساری یہاں پہ چیزیں کیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا کہ سال میں 2 قافلے روانہ کیے، تجارتی قافلے قریش کے جاتے تھے سال میں ایک دفعہ، انہوں نے کیا کیا کہ 2 قافلے روانہ کیے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا، وہ علاقہ ٹھنڈا ہوتا تھا، اور سردیوں میں یمن کی طرف قافلہ جایا کرتا تھا، تو یہ انہوں نے طے کیا۔ اچھا، ان کے تعلقات یمن میں بھی تھے، حبشہ میں بھی تھے۔ شاہ نجاشی ان کی بڑی خدمت کرتا، بڑا خیال کرتا، اور قیصر روم بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا۔ اور ہاشم نے یمن اور حکومت روم سے قریش کے جو وفود تھے نا، ان کے بارے میں بھی بہت ساری حمایت، حفاظت اور بہت ساری مراعات، فیسلٹیز حاصل کی۔ اور عرب کے جو راستے تھے، یہ لٹیرے قسم کے لوگ تھے، کوئی امان نہیں تھا، سب کی اپنی مرضی تھی، اور کوئی روک ٹوک اور پوچھنے والا نہ تھا۔ تو ان ہاشم نے کیا کیا کہ عرب کے جو اس طرح کے لٹیرے قبائل تھے، ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی ضروریات ہیں ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تم راستے کو امن سے رہنے دو، تمہاری جو ضرورت ہم پوری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہوں سے بھی مراسم قائم کیا، اور ادھر بھی امن قائم کیا، اور قافلے کو بھی 2 مرتبہ روانہ کیا۔ تو قریش کے اندر اور مکہ کے اندر ایک کیفیت امن کی پیدا ہو گئی، جس کو قرآن مجید نے بھی ذکر فرمایا۔
کہ اللہ نے تمہارے لیے انعام بنایا۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے سفر کے عادی ہو گئے، اس لیے ان کو نعمت کے شکر میں اللہ رب العزت کے اس گھر کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ ہر قسم کا خوف وہ دور ہو گیا اور تجارت ڈبل ہو گئی تو مال زیادہ آنے لگا، ان کو مال بھی ملا، ان کو امن بھی ملا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کی ساری محنتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم، ان کا عزت، وقار اور اقتدار یہ پورے عرب میں نہیں، عرب کے ارد گرد بھی تھی۔ تو بنو امیہ کا ایک شخص تھا، امیہ ابن عبد الشمس، اس کو حسد ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی لوگوں کو کھلانے پلانے کی اور بڑا خیال کرنے کی کہ میرا بھی اسی طریقے سے کوئی نام ہو جائے، لیکن وہ نام نہ بنا، اور یہ حسد پھر یہ امیہ ابن عبد الشمس کی وجہ سے نیچے نسلوں میں چلتا رہا، اور بنی ہاشم اور بنی امیہ میں جو لڑائیاں اور جو قبیلوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں، اس کی وجہ یہ امیہ عبد الشمس بنا، جس نے کوشش کی کہ مجھے بھی وہی مقام مل جائے۔ یہ جو ہاشم تھے نا، یہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو مدینہ طیبہ کی طرف جب یہ آئے تو وہاں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر، جو مدینہ طیبہ کے قبیلے بنی نجار سے تھیں، اور وہاں انہوں نے پھر ان سے شادی کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مدینہ سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پردادا یہ مدینہ کی طرف آئے رہتے تو مکہ میں تھے، اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں ان کی شادی ہوئی ایک خاتون سے جن کا نام تھا سلمہ بنت عمر، اور وہیں انہوں نے دعوت بھی کی اور خوشی بھی ہوئی، وہاں یہ چند روز رہے، اور آگے ان کو حمل ٹھہر گیا جس سے بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے بال سفید تھے، سفیدی کی وجہ سے شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ ویسے تو بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن سفید بال کی وجہ سے، ایک بال سفید تھا اس کی وجہ سے نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ تو اصل نام شیبہ تھا، لیکن بعد میں یہ نام عبد المطلب پڑ گیا۔ جو ہاشم تھے ان کا جوانی میں ہی تقریباً 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور ادھر ہاشم کے جو بھائی تھے دوسرے، یہ مکہ کے سردار بن گئے۔ پہلے سردار تھے ہاشم، ہاشم کے انتقال کے بعد دوسرے لوگ مکہ کے سردار بن گئے، اور ان کے بھائی مکہ کے سردار بن گئے، مطلب نام تھا ان کا۔ اور ہاشم کے جو اپنے بیٹے تھے شیبہ، یہ مدینہ طیبہ میں اپنے ماں کے ساتھ اپنے ننیال میں رہے۔ ہاشم کا جب انتقال ہو گیا تو کافی عرصے تک ان کے بیٹے شیبہ، جنہیں ہم عبد المطلب کہتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ جب ہاشم کے بھائی مطلب کو معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا جوان ہو چکا تو یہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے۔ ایک بندہ آیا تھا، کہنے لگا کہ تم یہاں ہو، تمہارا بچہ تو وہاں پہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تم کیسے سردار ہو، تمہیں اپنے بچے کی پرواہ کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو نہیں لاؤں گا تو میں بھی جو ہے نا وہ پھر چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس طرح کی قسم کھائی۔ یہ جناب جو ہے مطلب جو تھے مکہ کے سردار ہاشم کے بھائی، یہ وہاں پہنچے مدینہ طیبہ، تو وہاں دیکھا کہ چند نوجوان ہیں اور وہ گھڑ سواری کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، اس طرح کے مقابلے۔ آج کل کے نوجوان تو بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ تیر اندازی کا ایک مقابلہ تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب تیر لگا رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان ایسا ہے اس میں جو بہت ہی خوبصورت اور ذہین محسوس ہوتا ہے، بہادر، اس کا ہر نشانہ ٹھیک جا کے لگتا ہے، اور وہ اشعار بھی پڑھتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا ان کو، اور وہ اشعار بھی تھے کہ میں تو قریش سے ہوں۔ اب مطلب نے ان کی والدہ کو، شیبہ کی والدہ کو، عبد المطلب کی والدہ کو جا کے کہا، اور ان کے لوگوں سے ملے، یعنی ہاشم کے سسرال والوں سے ملے، اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہمارا ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے۔ ماں تو تیار نہ ہوئی، ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بچہ ہمارے پاس رہے گا، یہ نہیں جا سکتا۔ اب مطلب نے سمجھایا کہ دیکھو اگر یہ تمہارے پاس رہے گا گمنامی کی زندگی گزارے گا، جو آپ لوگوں کی یہاں کی پوزیشن ہے وہی رہے گی۔ ہم مکہ میں سردار ہیں، یہ مکہ میں آئے گا، سردار خاندان کا ہے، سردار کا بیٹا ہے، وہاں اس کو عزت ملے گی، پورے عرب کے اندر اللہ اسے عزتیں دیں گے، تو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو ماں تیار نہیں ہوتی تھی، بالآخر فیصلہ چھوڑا گیا شیبہ کے اوپر کہ بھئی جو آپ کا فیصلہ ہو، چچا کے ساتھ جانا ہے چچا کے ساتھ چلے جاؤ، ماں کے پاس رہنا ہے ماں کے پاس رہ جاؤ۔ تو قدرت کو تو یہی منظور تھا کہ وہ مکہ آتے، اور انہوں نے کہا مجھے جانا ہے۔
اب جو مطلب تھے نا انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور اپنے اونٹ پہ آگے بٹھا لیا۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جو ہے نا غلام خریدا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، باندیاں اور غلام سیل پر اس کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ اب مطلب جب مدینہ سے نکلے تو اپنے بھتیجے ہاشم کے بیٹے شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پہ آگے بٹھا لیا۔ اب وہ ریگستان کا سفر، صحراؤں کا سفر یہ کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کپڑے بھی کچھ مٹیالے ہو گئے ہوں گے، چہرے پہ بھی کچھ گرد ہو گئی ہوگی، اور ایک عام مزاج یہ تھا کہ لوگ سفر پہ جاتے تھے تو غلام خرید کے لے کے آتے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ بعد میں گو مطلب نے سب کو بتایا بھی کہ بھئی یہ میرا غلام نہیں، میں خرید کے نہیں لایا، یہ ہمارے خاندان کا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی مشہور ہو گئی کہ شیبہ کا نام سب ہی بھول گئے اور یہ نام مشہور کیا ہو گیا؟ عبد المطلب۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلے مجلس میں انشاءاللہ اگلی بدھ کو زندگی رہی، اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے واقعات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ان کی عجیب خصوصیات ہیں اور کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور ایک اجمالی نقشہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آباد اپنے بچوں کو کر کے گئے، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کا تورات کے اندر بھی ذکر آتا ہے، اور یہاں پہ ان کی ایک حکومت قائم ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ حکومت کرتے رہے، ان کی بنو اسماعیل حکومت کرتے رہے۔ بنو اسماعیل جب ذرا غفلت میں بڑھے تو بنو جرہم بیت اللہ کے متولی بن گئے اور قابض ہو گئے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بنو جرہم جب مال آیا اور اقتدار آیا تو وہ بھی خراب ہونے لگے۔ جب وہ خراب ہونے لگے اللہ نے پھر ان سے بھی سلطنت واپس لے کے، حکومت واپس لے کے قصی ابن کلاب کو دے دی۔ تو درمیان میں تقریباً یہ 2000 سال کا ایک فرق بنتا ہے کہ بنو اسماعیل بیت اللہ کی حکومت سے، مکہ کی حکومت سے، عرب کی حکومت سے محروم رہے۔ پھر قصی ابن کلاب کے بعد یہ پھر قریش کا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو بہرحال یہ تاریخ کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔